نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم فقهنا في الدين إلهي آمين ثم آمين۔ ہم نے جو آخری آیت کی تھی اس میں عبادتی کی بات آئی اور ہم نے یہ بات کی تھی کہ عبادت سے یہاں مراد دعا ہے، دعا رب کو پکارنا ہے، رب کی تعریف بھی دعا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم پہلے رب کی تعریف کر کے پھر اپنا مسئلہ بیان کر، ہمارے دماغوں میں دعا ہے ہی ہے کہ میں اپنی کوئی ضرورت رکھ رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی دعا ہے۔ کئی دفعہ آپ رب کو جب پکارتے ہیں اور اس کی حمد کرتے ہیں وہ ان اٹ سیلف دعا ہے، اور پھر اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ میں اپنی کوئی ضرورت بھی رکھوں۔ اللہم انی امتک، اے اللہ میں تیری بندی، بنت عبدک تیرے بندے کی بیٹی، بنت امتک تیری بندی کی بیٹی، ناصیتی بیدک مائی فور لاک از ان یور ہینڈ، میری تو پیشانی آپ کے ہاتھ میں ہے، رب آپ جہاں چاہیں موڑ دیں۔ مادن فیہا حکمک، اٹ ہیز کم ٹو پاس، جو آپ کا حکم ہے، عدل فیہا قضاؤک، آپ جو فیصلہ کرتے ہیں وہ عدل پہ مبنی ہے۔ اس کے بعد اسألوک بکل اسم ہوا لک، میں آپ کے تمام ناموں کے ساتھ آپ سے سوال کرتی ہوں، سمیت بہ نفسک، جو کہ آپ نے اپنی ذات میں یا آپ نے پسند کیے اپنی ذات کے لیے، او انزلتہ فی کتابک، کہ جو اللہ کے کلام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات ملتی ہیں، او انزلتہ من خلقک، جو آپ نے اپنی خلق میں سے کسی کو سکھائیں، کیونکہ دیکھیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی وہ ایٹریبیوٹس ہیں نا جو ہمیں قرآن میں ملتی ہیں۔ پچھلے انبیاء کو کس کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوئی، ہر بندہ رب کو کس طرح سے پہچانتا ہے، جو مچھلی ہے وہ کس طرح سے رب کی تعریف کرتی ہے، جو پرندہ ہے وہ کس طرح رب کی تعریف کرتا ہے، جو آپ کی مخلوق ہے اس کو جو آپ کا ایٹریبیوٹ پتہ نا، میں وہ سارے ایٹریبیوٹس بتا رہی ہوں یا ربی۔ او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک ام استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یعنی آپ چاہے آپ نے اظہار کیا ہے کسی مخلوق کو اپنے وہ ایٹریبیوٹ سکھائی ہے، یا کچھ ایٹریبیوٹس ایسی ہیں رب کی جو صرف رب کو پتہ ہے، وہ رب کے اندر ہیں۔ انت جعل القرآن العظیم ربیع قلبی، تعریف بیان کر کے کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا لا رہے ہیں کہ تو بنا دے القرآن عظیم کو میرے دل کی بہار، ونور صدری، میرے سینے کا نور، میں اس روشنی میں دیکھوں یا ربی، وجلاء حزنی، کوئی تکلیف جو پیچھے گزر چکا ہے اس کا، کوئی پیارا دنیا سے چلا گیا ہے، کسی نے ہرٹ کیا تھا، وہ اندر کوئی ٹراما، کوئی چیز رہ جاتی ہے۔ وَذَهَبَ حَمِّي وَغَمِّي، یہ جو مسند احمد کی دعا ہے، اور مجھ سے دور کر دیجئے ہم اور غم۔ ہموم کیا ہوتے ہیں؟ انگزائٹیز، غم پاسٹ کا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں۔ اللہم انی امتک بنت عبدک بنت امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب حمی وغمی۔ یہ دعائیں سکھاتی ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ تو سمجھنا ہے کہ ایک دعا عبودیت والی ہے، یعنی آپ ایک طرح سے عبادت کر رہے ہیں رب کی تعریف کر کے، اور ایک دعائے مسئلہ ہے، یعنی آپ نے اپنا کوئی مسئلہ اللہ کے سامنے رکھا، اور دونوں ہی دعائیں ہیں۔ بیسیکلی دعا کا مطلب اللہ کو پکارنا ہے، بالکل جیسے لفظ صدقہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ صدقہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کی
راہ میں دی ہوئی چیز انفاق فی سبیل اللہ جو کہ فرض بھی ہو سکتا ہے اور نفلی بھی ہو سکتا ہے. جیسے زکوٰۃ جو ہے وہ بھی ایک طرح کا صدقہ ہے پر وہ فرض صدقہ ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم فطرہ بولتے ہیں، اس کو اگر آپ عربک میں پڑھیں گے تو وہ زکوٰۃ الفطر ہے. پاک کرنے کا ذریعہ ہے، مال کو اپنے تزکیہ کا ذریعہ ہے. ٹھیک. کئی دفعہ ہم کچھ ٹرمز کے اتنا عادی ہو جاتے ہیں کہ وہ ٹرم ذرا ہٹ کے ہو تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. صدقہ تو صرف مشکل کے وقت دیا جاتا ہے. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ دعا بیسیکلی ہم صرف اپنا مسئلہ بیان کریں، یہ وہی والی چیز ہے کہ کیا صدقہ بھی صرف مسئلے کے وقت دیا جاتا ہے؟ نہیں. بہترین صدقہ وہ ہے جو حدیث میں کیا بتایا گیا ہے، جب آپ کو اس مال کی محبت بھی ہے اور آپ کے حالات بالکل ٹھیک ہیں. ایک تو ہے نا پریشانی کے وقت صدقہ، اور وہ بھی بلاؤں کو ٹالتا ہے بے شک، اور وہ کرنا چاہیے اور وہ ضروری ہے. بٹ ایک ہے کہ ایوری تھنگس فائن اینڈ یو لو واٹ یو آر گیونگ اینڈ اٹ از پنچنگ یو دیٹ یو آر گیونگ اٹ، تو وہ والا صدقہ بھی ہے. اسی لیے دعا میں صرف مانگنا نہیں، رب کی تعریف بھی دعا ہے. یہ بہت ضروری ایک ایسپیکٹ بتایا گیا تھا آیا نمبر 60 میں. جی خدیجہ آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ جی فرح، کہ دعا جب ہم کرتے ہیں، دعا از اے کانورسیشن ود اللہ. جب ہم اللہ سے ان کے بارے میں کنورس کرتے ہیں تو تسبیح ہو جاتی ہے. جب نبی کے بارے میں کنورس کرتے ہیں تو درود ہو جاتا ہے. جب اپنے بارے میں کنورس کرتے ہیں تو وہ ہماری دعا ہو جاتی ہے. بے شک. دیکھیں اگر آپ جو تینوں آپ نے مثالیں دی ہیں خدیجہ، اس میں یہ حقیقت ہے کہ ہم انسان ہیں اور ہم کمزور ہیں اور ہم رب کے آگے محتاج ہیں. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. ون کی ناٹ اسٹریس انف یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر، خیر نکرہ، جس کا مطلب ہے وسعت کے اعتبار سے وہ مخصوص نہیں ہے یا لمیٹڈ نہیں ہے، ہر طرح کی خیر. فقیر، یا اللہ میں تو ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں، چیزوں کا نام لیے بغیر بھی یہ دعا کر لی. فقر غربت کی وہ سٹیج ہوتی ہے جس سے لٹرلی ہڈیاں ہل جائیں. جو سپائن کی کنیکشنز ہوتی ہیں نا، ان کے لیے بھی یہ والا روٹ کہیں کہیں آتا ہے. چاہے وہ سکون ہے، چاہے وہ شفا ہے، چاہے وہ مال ہے، چاہے وہ اولاد ہے، چاہے وہ خوشی ہے، چاہے وہ محبت ہے، کچھ بھی ہے وہ مانگ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام. تو ہم خیر کے طلبگار تو ہوتے ہیں، چاہے دنیا میں خیر کے طلبگار ہوں، آخرت میں خیر کے طلبگار ہوں. ہماری سرشت میں، ہماری انہیرنٹ نیچر میں جب اللہ سے تعلق بنتا ہے نا، تو اس میں مانگنا لکھا ہے اور وہ عبادت ہے، اور اللہ کو پسند ہے کہ ہم اس کے آگے گڑ گڑائیں، اس سے مانگیں. تو اس سے یہ نہ لیا جائے کہ اللہ نہ کرے مانگنا اچھا نہیں ہے، اپنی ہر ضرورت مانگیں. مگر نیڈز کچھ اسپرچول بھی ہوتی ہیں. رب کی تعریف سے ہماری روحانی ضرورت پوری ہو رہی ہوتی ہے. اور جب ہم کوئی دعا یعنی کوئی اپنی ضرورت اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، مثلا میں کہوں یا اللہ بہت شیٹکا کا درد ہو رہا ہے، پلیز ٹھیک کر دیں تاکہ میں اب نماز اچھے سے زیادہ پڑھ سکوں. ٹھیک ہے، وہاں پہ میں نے اپنی ضرورت رکھی. ایک دعا مانگنے کا طریقہ یہ بھی ہے، فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وہی تو ہے جو شفا دینے والا ہے. سمجھ گیا رب. اور جب ہم اللہ کی تعریف بھی کرتے ہیں تو ہمارے تو نیچر میں ہی ہے کہ ہمارے لیے جو سب سے زیادہ موٹیویشنل فیکٹر ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ ہمیں کچھ ملے یا ہم کسی خطرے سے بچ جائیں. دیکھیں درود شریف کے لیے بھی کتنی اس کے فوائد بتائے گئے نا. 10 گنا جھڑ جاتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں. بٹ کبھی کبھی اس کو اس طرح سے بھی سمجھنا ضروری ہے کہ رب کی تعریف اس لیے کیونکہ وہ تعریف کے لائق ہے، اور وہی میرا اس کو پکارنا ہے کہ تہجد میں ہم کسی دن تھوڑا زیادہ ٹائم رب کی تعریف میں لگائیں. ہم تعریف کر رہے ہوتے ہیں اور ہم اپنے دماغ میں وہ کیلکولیشن کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ابھی سحری میں اتنا ٹائم ہے تو میں نا 7 منٹ تعریف کروں گی، پھر میں 15 منٹ اپنی نیڈز اللہ کے آگے رکھوں گی. وہ بھی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو پیار آتا ہوگا کہ میرا بندہ مجھ سے ہی مانگ رہا ہے، رب تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے. لیکن کبھی صرف تعریف نا،
وہ معرفت تو آئے اور پھر اس سے خود ہی خود بہت ساری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے. ٹھیک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف کرتے تھے، یا اپنی چھوٹے ہونے کا اقرار اللہ کے سامنے کرنا، یہ بھی دعا کا ایک طریقہ ہے. پر آپ دیکھیں کئی دفعہ دعا ڈائریکٹ بھی ہے. اللہم آنس وحشتی فی قبری، ڈائریکٹ ٹو دا پوائنٹ. انبیاء بھی کئی دفعہ ڈائریکٹ دعا بھی کرتے ہیں. ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اب اس میں تعریف بعد میں آئی ہے وانت خیر الوارثین، پہلے آ گیا ربی لا تذرنی فردا. ڈائریکٹ دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ جو ہے نا ربی، یا ربی، ربنا، اللہم. اچھا اللہم کیا ہے؟ میرے اللہ. جو اس وقت کی عربک میں معنی نکلتے ہیں، وہاں ہی دعا شروع ہو جاتی ہے. اپنا اور اس کا تعلق باندھ لیا نا، تو ڈفرینٹ ناموں سے پکاریں، بلائیں، دعا کریں. یہ بھی انشاءاللہ عبادت میں شمار ہوگا. رب غفور الرحیم ہے نا، وہ معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے. وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کو قریب کریں اور آپ اس کے قریب جائیں، اور اس نے ہمیں طریقے بھی بتائے ہیں. یہ رب کا کتنا کرم ہے نا کہ وہ ہمارا نیچر جانتا ہے، ہمارا خالق ہے. تو اسے پتا ہے کہ یہ لوگ نا تھوڑے بزنس مائنڈڈ ہیں، انسان جو ہیں. تو ہمیں یہ بھی بتا دیا الحمدللہ کہ نا میزان کو بھر دیتا ہے. اچھا ایسا کرو 33 33 34 کر لو. ہمارے لیے ہے یہ، یاد رکھیں یہ ہمارے لیے، کیونکہ ہم انسان ہیں نا، ہمیں ایک سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے. ہاں میں نے آج کی نا فرض کے بعد کی تسبیح کر لی. یہ میری اور آپ کی نیڈ ہے، اور یہی عبادت ہے. ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم ہر خیر کے لیے اللہ کے محتاج ہیں، اور دعا مانگنا بھی سب سے بڑی خیر ہے. اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں کہ اگر کسی دعا کی توفیق مل گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ وہ دعا کریں، چاہتے ہیں کہ وہ دعا قبول کی جائے. دعاؤں کی قبولیت کس کس طریقے سے ہوتی ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اسی طرح قبول ہو جاتی ہے، یا یہ ہے کہ اٹ از ڈیفرڈ، وہ ڈیلے ہو جاتی ہے یعنی بعد میں، اور تب تک وہ ویٹ کر رہی ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی صحیح ٹائم نہیں آیا. یا یہ کہ کسی اور طرح قبول ہو جاتی ہے، یا یہ ہے کہ اس دعا کے بدلے آخرت میں کوئی بہت نیکی مل جاتی ہے. ہر وہ دعا جو قبول نہیں ہوئی اس کے بدلے آخرت میں بہت ثواب ہے. تو دعا بہت طریقوں سے قبول ہوتی ہے. اس طرح قبول نہ ہونا، کوئی اور خیر ہونا، اور کتنی دفعہ ہوتا ہے کہ بعد میں آپ ریئلائز کرتے ہیں اچھا شکر ہے یہ نہ ہوا اس وقت نا، میں نے تو اس طرح سے سوچا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بس رب سے ہم مانگ لیں کہ یار مجھ سے وہ دعائیں کروا لے جو مجھے کرنی چاہیے. آپ سکھا دیں، کیونکہ مجھے تو نہیں آتی. میں تو یا بھول جاتی ہوں، یا میری کئی دفعہ الفاظ غلط ہو جاتے ہیں، یا کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور رب کو ہم سے زیادہ پتا ہے کہ ہمیں دعائیں کیا کرنی چاہیے. تو وہ دعائیں ایک ضرور رمضان میں بار بار یاد دہانی ہوتی ہے کہ اپنی غلطیوں، خطاؤں، گناہوں کے نام لے لے کے دعا کریں. مثلاً اگر ابھی تک ایک ایگزامپل ہے، حجاب سے اسٹرگل کر رہے ہیں یا صحیح طرح نہیں کر پا رہے، نام لے لے کے دعا کریں یا ربی کروا دیں، آپ کروا دیں. یا اگر کوئی نیکی پہلے کرتے تھے اب اس طرح نہیں کر رہے تو دعا کریں یا ربی مجھ سے کروا لیں، میں پہلے اتنے اچھے ٹریک پہ آ گئی تھی، پتہ نہیں پھر کیا ہو گیا ہے، سب خطا میری ہے، آپ کروا دیں. تو جو خدیجہ کہہ رہی تھی نا، اللہ سے کانورسیشن ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے نام، اللہ تعالیٰ کی تعریف. اگر آپ آیات پہ غور کریں گے نا، خاص طور پہ قرآنی دعا میں، اس سے کچھ پہلے کی آیات دیکھا کریں اور بعد کی دیکھا کریں، رب کی تعریف سے ایک وہ جو ہم اردو میں کہتے ہیں نا ماحول بنتا ہے، دعا کے لیے ہم تیار ہوتے ہیں. تو دعا ان اے نٹ شیل جو ہم نے سیکھا تھا کہ وہ عبادت ہے، اور دعا دو طریقے کی ہے، ایک رب کی تعریف ہے اور ایک ہمارے مسائل ہیں. اور انسان ہمیشہ رب سے ان اے بیگنگ سچویشن ہے. تفسیر کا لفظ فاسین را سے ہے. فسرا سے مراد ہوتا ہے کسی چیز کا چھلکا اتارنا. انیشلی جو آپ فروٹ کو پیل کرتے ہیں نا، اس کی اصل
حیت اور اس کا ٹیکسچر، اس کی اسمیل اور وہ سب، اور وہ تفسیر ہے. اور تدبر کیا ہے؟ آپ نے اپنے منہ میں ڈال لیا ہے اور آپ اسے فیل کریں اور آپ کہہ رہے ہیں یہ مجھے کیسا لگ رہا ہے. یہ تدبر ہے. تفسیر فاؤنڈیشنل ہے، وہ آپ کو انیشل بتاتی ہے. دس از ہاؤ دا پیپل آن ہوم دا بک واز ریویل، جو اس وقت موجود تھے اور سب سے پہلے مفسر قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے اس قرآن کو کیسے سمجھا. ٹھیک ہے. اور پھر صحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی، پھر اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، the earlier generations, how they, and then علماء of course. تو آپ ان کا وہ، and اس میں سیاق و سباق ہے، کانٹیکسٹ ہے، ہسٹری ہے، and that is also extremely important. بہت کم علماء ہوں گے جو آج کے دور میں تفسیر کر رہے ہیں. میجورٹی، اور خاص طور پہ جو، اگر میں کچھ بتا رہی ہوں تو وہ آپ کو میں تفسیر ڈیلیور کر رہی ہوں، ریلے کر رہی ہوں انفارمیشن. ٹھیک ہے. ابن عباس کی یہ تفسیر ہے، ابن کثیر کی یہ تفسیر ہے، اور آج کے دور کے جو ماشاءاللہ مفسرین ہیں، جیسے مولانا ابو العلا مودودی ہمارے ایریا کے بتا رہی ہوں، یا مفتی مولانا محمد شفیع کی بیوٹیفل ہے معارف القرآن، اگر اس کو دیکھیں. بٹ ایون دیٹ، ان دیٹ دے یوز پرائمری سورسز اینڈ دے کائنڈ آف کولیٹ. The average Islamic teacher will basically convey, and of course because of tadabbur each teacher will have their own flavor. Now that's where tadabbur comes in. اسی لیے آپ جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا، مجھے ان استاد کا بہت سمجھ آتا ہے، ان کا مجھے اتنا نہیں سمجھ آتا، آپ بس اس پہ ویسے رک جایا کریں کہ اس کا بہت سمجھ آتا ہے. کسی بھی اللہ کا کام کرنے والے کے لیے کہنا ضروری نہیں ہے کہ اس کا سمجھ نہیں آتا. چھوڑ دینا، وہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کھانے کی چیز پسند نہیں بھی آتی تھی، وہ کیا کرتے تھے؟ کہتے نہیں تھے، اور جو پسند آتی تھی اس کے لیے کہتے تھے. بس یہی سمجھ لیں. تو یہ اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں. تدبر جو ہے وہ پرسنل ریفلیکشن ہے. اس کی وجہ سے ہر ٹیچر کا، دعویٰ کرنے والے کا، جو قرآن پڑھانے والا ہے، اس کا فلیور تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے. علم بیسیکلی وہی ہے. یہ ڈپینڈ کرے گا کہ ظرف کیسا ہے. مثلا جیلی بنائی ہے کبھی؟ ابھی ڈپینڈ کرے گا سانچا کیسا ہے. ٹھیک ہے. اس کا کیا ڈیزائن بنتا ہے. آپ چھوٹے کیوبز والی جیلی بھی جما سکتے ہیں، وہ جو ایک آتی ہے ایسے پھول ٹائپ کی، آپ وہ بھی جما سکتے ہیں. آپ کو جیسے جمانی ہے جمائیں. جو آپ کو ریلے کر رہا ہے نا انفارمیشن، وہ سانچا ہے. اصل چیز وہی ہے. آپ کو ہوشیار کہاں رہنا ہے قرآن پڑھنے والے کو؟ اصل چیز میں گڑبڑ نہ ہو. مثلا اللہ نہ کرے ریفرنسز تو غلط نہیں ہے، تفسیر تو غلط نہیں ہے، عقیدے میں تو کوئی غلط بات نہیں یہ شخص بتا رہا. اس سے ہٹ کے آپ نے جس سے سیکھنا ہے آپ سیکھیں، جس سے آپ سیکھ رہے ہیں اس کا اپنا بھی ایک جرنی کا پروسیس ہے. مثلا ایک ہے اس کا پروسیس یہ ہے کہ اس نے زیادہ اندرون علاقوں میں دعویٰ کا کام کیا. ٹھیک ہے. گاؤں میں کیا ہے، چھوٹے شہروں میں کیا ہے، تو ان کی لینگویج چوائس الگ ہوگی. ایک جو شہروں میں رہا ہے، شہروں میں کرتا رہا ہے دائی، وہ تھوڑا انگریزی بھی استعمال کرے گا. ایک ہے جو صرف یو ایس اے میں رہا ہے، وہ نعمان علی خان اور امام عمر سلیمان ہمیں صرف انگریزی میں بتا رہے ہوں گے. بٹ دین کیونکہ امام عمر سلیمان کا بیک گراؤنڈ فلسطین کا ہے ماشاءاللہ، تو ان کی عربک میں آپ کو وہ ایک فلیور نظر آئے گا. ٹھیک ہے. اور پھر ان کی اپنی زندگی کے ایکسپیرینسز ہیں اور تدبر ہے. کام سب کا ایک ہے. ہمیں صرف کیا ہوشیار رہنا ہے. اور کیونکہ اب تو فتنوں کا دور ہے، آپ ہر وقت ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوں گے، یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہوں گے، امام مہدی آنے والے ہیں، قیامت کب آنے والی ہے، دجال کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. دجال کی ایک اہم چیز یہ ہے کہ وہ آپ کو حقیقت کو ڈیفرنٹ بنا کے دکھائے گا، حق کو باطل اور باطل کو حق. اسی لیے یہ دعا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اس لیے آپ نے اور میں نے کس کی احتیاط کرنی ہے؟ عقیدہ صحیح ہو جو پڑھانے والا ہو،
وہ صحیح عقیدہ بتا رہا ہے، وہ صحیح ریفرنسز اور سورسز بتا رہا ہے جن سے آپ اگری کرتے ہیں. چوز واٹ یو لائک سو لانگ ایز دا بیسکس آر کریکٹ اینڈ دا کانٹینٹ از authentic. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.